الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا۔ وہی تصور ذہن میں لے آیا کریں، اس سے دوسری صورت بھی نکل آئے گی۔ ان سب رشتوں کی قدر بھی اسی طرح کیا کریں، پھر اس طرح اللہ کی قدر کرنی بنتی ہے، ان کا خیال بھی اسی طرح رکھا کریں۔ تو وہ جو خود بتاتے ہیں، جو ٹیکنیکل گفتگو ہے، وہ لامقام میں رہتے ہیں، ان کی شخصیت بھی شخص سے نکل رہا ہے، وجود، یہ ساری چیزیں انہوں نے ہمیں نہیں بتائیں۔ میرے پاس اس کی ایک وجہ ہے جس کا ریفرنس میں قرآن سے لیتا ہوں کہ جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے فرمایا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکے گا۔ جب انہوں نے اصرار کیا تو صرف اپنی تجلی اللہ نے ڈالی ایک پہاڑ پر، اور حضرت موسیٰ اس نظارے سے بے ہوش ہو گئے، پیغمبر، اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ تو غالباً ہمارا موجودہ جو جسم ہے، ہماری موجودہ جو یونیورسز ہیں، ان میں جو سسٹم ہے سارا فزکس کا، اس میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ان کو بطور وجود انڈرسٹینڈ کر سکے یا دیکھ سکے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں آپ کو بہت آسان مثال دیتا ہوں کہ آپ میں سے اگر کسی کو دور کی اینک لگی ہو، جس طرح مجھے لگی ہوئی ہے، اینک اتارنے کے بعد کچھ نظر نہیں آتا، باقیوں کو وہ نظر آ رہا ہوتا۔ تو جس کو نہیں نظر آتا اس کی فزیکل امپیئرمنٹ ہو چکی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ چیزیں جو موجود ہوتی ہیں، دوسروں کو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، اس کو نہیں دکھائی دیتی۔ مجھے لگتا ہے بالکل ایسے ہی ہمارے موجودہ نظام میں، جسم میں، جو عارضی طور پہ ہمیں ملا ہے، اس میں وہ امپیئرمنٹ بلٹ ان ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے۔ حشر میں دیکھ لیں گے، حشر کے بعد دیکھ لیں گے۔ کچھ احادیث ہیں جن سے مفہوم آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں سے ملاقاتیں فرمائیں گے۔ تو ابھی ہم نے اگر دیکھنا ہے تو جو سب سے مہربان چہرہ، جو سب سے مہربان تاثر، جو سب سے مہربان شکل ہمیں سمجھ آئے، وہ اللہ کی شکل ہے۔ وہ سب کچھ یہ ہمیں کیوں دیتا ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو اس نے ہمیں بنایا، جو میں نے شروع میں گزارش کی، محبت ہوتی ہے تخلیق سے۔ دوسرا جو ثاقب صاحب فرماتے ہیں، ان کے پاس ہوتا ہے، ان کے پاس ہر چیز بے حد و حساب ہوتی ہے، کیونکہ اول تو انہوں نے بہت حساب لگا کے یہ ساری یونیورسز بنائی ہیں۔ انہیں ہی پتا ہے یہ کب شروع ہوئی ہیں، انہیں پتا ہے یہ کب ختم ہونی ہیں، کتنی مخلوقات نے آنا ہے، ان مخلوقات کی ضروریات کیا ہیں، انہوں نے اس کے حساب سے بنائی ہیں۔ یہاں ایک چھوٹی سی مثال کے لیے عرض کر دوں صرف کہ حساب لگانا کتنا آسان ہے، بہت آسان ہے۔ آج سے 20 سال پہلے امریکہ نے افریقہ میں، غالباً صومالیہ میں، اپنی فوج بھیجی تھی۔ تو کسی نے ڈک چینی سے، جو ان کے اس وقت دفاع کے وزیر تھے، پوچھا کہ آپ نے اپنے لوگوں کو تیاری کر کے بھیجا ہے؟ تو اس نے کہا تھا اگلے 1 سال میں ہماری فوج کو سوئی سے لے کے جہاز تک جس چیز کی ضرورت ہوگی ہم نے ساتھ بھیجی ہے۔ تو اگر امریکہ کا وزیر دفاع اپنی فوج کے لیے 1 سال کا بندوبست کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی یونیورسٹیز کے لیے جب تک اس نے بنائی ہے بندوبست کر سکتا ہے، اس نے کیا ہوا ہے۔ وہ کہتا بھی یہی ہے، قرآن پاک میں فرماتا ہے ہم نے ہر چیز مقدار کے ساتھ اتاری ہے، اور فرض کرو اگر نہیں اتری تو وہ کن فرمائیں گے اور وہ ہو جائے گا۔ تو جس کے پاس سب کچھ موجود ہو، بے حد و حساب موجود ہو، اس نے خود استعمال بھی نہ کرنا ہو، اور اس سے وہ مانگ لے جو اس نے بہت لاڈ سے، پیار سے بنایا ہے، وہ اس کو دے دے گا۔ اب یہاں سے ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ اللہ کا ہمارے ساتھ تعلق کیا ہے۔ اس کے بعد اس سوال کا دوسرا حصہ شروع ہو جاتا ہے، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔